میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جہاں میں نے کسی گریو یارڈ کی فینسنگ کروائی، کسی عیدگاہ یا کسی ریلیجس پلیس جو ہماری تھی، وہاں اگر اس کا میں نے کہیں کام کیا ہے، چاہے ٹائل پاتھ ہو چاہے اور کچھ ہو، وہاں میں نے ایک ہمارے ایریا میں ایک مندر ہے خانو بابا گنڈ میں نے اس کی بھی رینوویشن کروائی، میں نے اس کا بھی کام، اس کی بھی فینسنگ کروائی، ٹائلنگ، اس کا وال ایک سائڈ سے لگانا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہے کہ یہ ہمارے، میں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہم میں ہیں، لہٰذا میں نے نہ کہیں پر سیاست دیکھی، نہ رنگ، نسل، مذہب، اس کو میں نے سائڈ میں رکھا اور کام کیا۔ میں پروٹوکال اور پاور نہیں مانتا ہوں، کیونکہ پروٹوکال اور پاور میرے لوگ ہیں۔ جب لوگوں کے لیے میں ٹھیک کروں گا، وہی میری سیکورٹی ہے، وہی میرا پروٹوکال ہے، وہی میرا پاور ہے۔ اگر زہر ہلال کے ذریعے ہم کسی کو آب حیات دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کس نے دیا ہے، یہ کہیں گے وہ انسان بچ گیا ہے۔ اگر آب حیات کے ذریعے کسی کو زہر ہلال دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کس نے دیا، ہم یہ کہیں گے آب حیات نے اس آدمی کو مارا ہے۔ اگر آب حیات کسی کو زہر ہلال سے ملے گا، ہم کہیں گے زہر ہلال نے اچھا کام کیا ہے۔ 10 دن 15 دن بعد میں فیلڈ میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میں پہلے تھا، اسی جذبے کے ساتھ میں لوگوں کا کام کروں گا، یوتھ کے لیے کام کروں گا، ڈیولپمنٹ کے لیے کام کروں گا، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ میں دنیا بھر سے دیکھنے والے سبھی ناظرین کو طاہر محی الدین کا پیار بھرا سلام۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے ایک ایسی ہستی بات چیت کر لی موجود ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، دنیا بھر سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں بی ڈی سی چیئرمین جناب شوکت حسین پنڈت صاحب کی، جو کہ بی ڈی سی لنگیٹ کام کر رہے تھے، لیکن پنچایت ایکٹ کے تحت جو ہے کل جناب جو ہے بی ڈی سی تھے، لیکن آج جب ہم 10 جنوری کی بات کریں گے، آج جناب کے ساتھ جو ہے ایکس جڑ چکا ہے۔ اب چونکہ یہ بی ڈی سی نہیں رہے بلکہ ایکس بی ڈی سی آف لنگیٹ رہ چکے ہیں۔ آج انہی کے ساتھ ایک خاص بات چیت کریں گے اس حوالے سے کہ یہ جو سفر ہے، کس طرح آپ کا یہ سفر رہا اور کن مشکلوں کا سامنا کرنا آپ کو پڑا اس اپنی جرنی کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جس جذبے کے ساتھ آپ آئے تھے اس فیلڈ کے اندر، وہ جذبہ آپ نے کس حد تک بروئے کار لایا۔ آئیے انہی سے خاص بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت صاحب، سب سے پہلے آپ کے ہم بہت ہی مشکور ہیں، چونکہ آپ جو ہے ادیب الفرصت ایک شخصیت ہے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس پروگرام کے اندر آپ نے ہمارے ساتھ دیا۔ تو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے جو یہ سفر رہا آپ کا بحیثیت بی ڈی سی، کل جو بی ڈی سی تھے 9 تاریخ پر اور آج ایکس بی ڈی سی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آج اپنے آپ کو آپ؟ طاہر صاحب، آپ کا کہنا صحیح ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، میں کبھی رکا نہیں ہوں۔ وہ کوئی دن نہیں تھا جب میں نہیں نکلتا تھا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ایریا میں جتنی بھی میری پنچایتیں تھیں، تقریباً 14 ولیجز تھے، 7 پنچایتیں تھیں، اور صرف 7 پنچایتوں تک ہی محدود نہیں تھا، مجھے باقی ایریاز میں بھی جانا پڑتا تھا۔ آج جب میں سویرے گھر میں بیٹھا تھا تو مجھے لگا اپنے آپ کو جیسے میں ہلکا ہو گیا، میرے کندھوں پر جیسا کوئی بوجھ تھا وہ اتر چکا ہے۔ تو مجھے لگا کہ آج میں بڑی آرام سے بیٹھا تھا، چائے بھی میں نے پی لی، نہیں تو میں صبح چائے جلدی پیتا تھا اور نکلتا تھا، مجھے لنگیٹ پہنچنا ہے، مجھے اور کہیں جانا ہے، کسی آفس میں جانا ہے، کسی پنچایت میں جانا ہے۔ لہٰذا آج مجھے لگا ہے کہ جیسے میرے کندھوں پر بھاری بوجھ تھا ہلکا ہو گیا ہے۔ تو کام کرنا ہے، اس کے بعد بھی کام کرنا ہے، میں اس سے پہلے بھی کام کرتا تھا۔ میں سوشل ورک کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، اگر میں کسی کی ہیلپ کہیں کروں گا، میں دن میں مجھے شام کو چین نہیں آتا ہے جب تک میں یہ دیکھ لوں کہ کسی غریب کے کام میں آیا ہوں، کسی مظلوم کے کام میں آیا ہوں، کسی مزدور کے کام میں آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آج میں ہلکا ہو گیا ہوں، تو کیا آپ اس کام کو جو چھوڑنے کے لیے میں ترس رہے تھے، میں یہ کام کب چھوڑوں، لوگوں کی خدمت کرنا کب چھوڑوں، یا اب بھی وہی جذبے کے ساتھ آپ اس فیلڈ میں آئے تھے؟ طاہر صاحب، آپ کا کہنا صحیح ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہوں گا۔ جب بھی کسی کو کوئی کام پڑے گا، کسی کو میرے سے کوئی کام ہوگا، کسی کو کہیں میرے ہیلپ کی ضرورت ہوگی، میں 24/7 اویلیبل رہوں گا۔ جو بھی کسی کو کوئی بھی کام ہو، چھوٹا بڑا، جہاں پر بھی اس کو میری ضرورت ہوگی، گورنر ہاؤس سے لے کر ڈی سی آفس تک، بلاک سے لے کر تحصیل تک، جہاں پر بھی کسی کو کوئی میری ضرورت پڑے گی، میں اویلیبل رہوں گا۔ میں اس سے زیادہ اب کام کروں گا جیسا میں کرتا تھا، لیکن مجھے لمٹس میں رہنا پڑتا تھا، حدود میں رہ کر کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا، کیونکہ اس میں کئی دشواریاں پیش آتی تھی، چاہے کوئی پولیٹیکل پریشانی نہ وہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ گاؤں میں یا پنچایت حلقوں میں رہتے تھے، اس حساب سے ہمیں کام کرنا پڑتا تھا۔ آئیں گے آپ سے بات چیت کریں گے، چونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ AIP تھی،
لیکن اگر ہم آپ کے DDC چیئرمین کی بات کریں گے وہ کسی اور پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، صحیح. تو اس گیپ کے دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ بہت ساری مشکلاتوں کو آپ کو سامنا کرنا جو کہ آپ ہی جانتے ہوں گے، جنرل پبلک کو اس بارے میں اویئرنس نہیں ہوگی، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا کہنا صحیح ہے طاہر صاحب. آپ دیکھ لیجئے غریب ہوتا ہے، جو بھی ڈیزرو ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، چاہے کسی اسکیم کے لیے، جیسے ہماری مرکزی سینٹرل سپانسرڈ کئی اسکیمیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ اتنا ٹف کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکل پریشر، میں نے آپ سے کہا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو DDC ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئرمین ہے وہ دوسری پارٹی سے تھا، اس کی الگ اپنی پارٹی تھی، میری الگ تھی، اور جو ہمارے باقی لوگ ہیں گاؤں میں 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 10 تنظیمیں ہوتے ہیں، اس میں کام کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے. لہٰذا سیاسی بنیادوں پر کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا. ہم نے سیاست کو سائڈ میں چھوڑ کر بلا مذہب و ملت. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جہاں میں نے کسی گریو یارڈ کی فینسنگ کروائی، کسی عیدگاہ یا کسی ریلیجس پلیس جو ہماری تھی، وہاں اگر اس کا میں نے کہیں کام کیا ہے، چاہے ٹائل پاتھ ہو چاہے اور کچھ ہو، وہاں میں نے ایک ہمارے ایریا میں ایک مندر ہے خانو بابا گنڈ میں نے اس کی بھی رینوویشن کروائی، میں نے اس کا بھی کام، اس کی بھی فینسنگ کروائی، ٹائلنگ، اس کا وال ایک سائڈ سے لگانا تھا. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہے کہ یہ ہمارے، میں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہم میں ہیں. لہٰذا میں نے نہ کہیں پر سیاست دیکھی، نہ رنگ، نسل، مذہب، اس کو میں نے سائڈ میں رکھا اور کام کیا. اور گاؤں میں میں نے سب سے زیادہ ترجیح اس کو دی ہے جو میرا زیادہ کلوز نہیں تھا، جو میرے قریب تھے. ان لوگوں کو کہیں پریشانی بھی اٹھانی پڑی، شوکت پہلے ہمیں ملنا تھا، میں نے بولا نہیں، پہلے اس کو ملنا چاہیے جو مجھ سے دور تھا، جس کو لگ رہا تھا شوکت آ گیا اقتدار، ہاں اقتدار میں شوکت آ گیا، اس کو منصب ملا ہے، یہ BDC چیئرمین بن گیا ہے یا سرپنچ بن گیا ہے، کیا پتہ یہ ہماری بات سنے گا، ہمارے کام کرے گا. لیکن پہلی ترجیح میری انہی لوگوں کی تھی. میرے کئی اپنے جو کلوز ورکر تھے جنہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا، وہ مجھ سے ناراض بھی ہوئے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ابھی بھی ہے کہ شوکت آپ زیادہ ان کی سن رہے ہو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، جنہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. میں نے بولا نہیں، ان کو نہیں لگنا چاہیے کہ شوکت ہم سے بید بات کرے گا. لگا وہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کام کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ ایک سائڈ میں عرفان صاحب تھا، باقی تھے، لیکن عرفان صاحب نے بھی لمٹس کراس نہیں کیے ہیں، اس نے بھی لمٹس میں رہ کر ہی کام کیا ہے. تو شوکت صاحب اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے دور اقتدار کے اندر اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں گے اسپیشلی، کیونکہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، صحیح، تو ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے کس حد تک اپنے ایریا کو جو ہے آگے پہنچایا ہے؟ ہاں طاہر صاحب، جیسا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹرن اوور کے درمیان میں ایک بڑا ٹف ٹائم آ گیا جو کووڈ-19 کا مسئلہ ہوا. اس میں بالکل آن ٹوز تھا، میں بالکل جس طرح ایک سپاہی میدان جنگ میں ہوتا تھا، میں اسی طرح کام کر رہا تھا. چاہے ویکسینیشن کی بات ہو، چاہے ٹیسٹنگ کی بات ہو، چاہے لوگوں کو کوارنٹین کرنا تھا، چاہے لوگوں کو اندر رکھنا تھا، لاک ڈاؤن میں لوگوں کو رکھنا تھا. میں نے اتنا کام کیا ہے اس میں اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر بھی رہا، اپنے بلاک سے باہر بھی گیا. میں نے ناکا لگایا، جو ہمارا ٹاؤن ہے لنگیڑ ٹاؤن کے باہر، میں نے لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے اتارا، ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کروایا، ویکسینیشن کروائی. اور اس میں اتنے زبردست چیلنجز مجھے آئے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اتنے مشکلات مجھے اٹھانے پڑے. اس میں ہمارے جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر فردوس، جو میرے خیال سے سبکدوش ہو چکے ہیں، اس نے کام کیا ہے. ہمارے BMO صاحب، ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے جو فیلڈ میں جو فیلڈ ورکرز تھے، فرنٹ لائن ورکرز جو تھے، انہوں نے کام کیا ہے. لہٰذا اس دوران ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو اس حوالے سے میں اسی پر کہاں پر آپ نے جو ہے، میں اسی پر آ رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے جب جو ہمارے صحت کے جو ماہرین ہیں ان سے میں نے مشورہ کیا کیا میں کر سکتا ہوں. میں نے سب سے پہلے جو بجٹ آیا میرا، جو اس وقت کا میرا جو ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھا، کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ اور ایریا ڈیولپمنٹ، اس میں سے میں نے پیسے اٹھائے. میں نے آکسیجن کنسنٹریٹرس لائے، ہر ایک پنچایت میں ایک میں نے رکھا. اس کے بعد میں نے آکسیجن کنسنٹریٹر اور کچھ لائے، وہ میں نے NDPC یونسو میں رکھے ہیں، اور میں نے آکسی میٹرز رکھے ہیں. اور باقی ان کو ہم نے جو بھی ان کو چاہیے تھا اس وقت ہنگامی حالات میں لوگوں کو، جس سے کووڈ کے دوران جس سے لوگوں کی جان بچ جائے، لوگوں کو جو بھی ہمارے لوگ ایسے تھے، چاہے بزرگ تھے چاہے بیمار لوگ تھے، ان کی کس طرح ہم مدد کریں گے، ان کی جان کیسے بچائیں گے، اس حوالے سے جو بھی ایکوپمنٹس ان کو چاہیے تھے وہ میں نے وہاں پر ان کو رکھے ہیں. اور اس دوران میرے کو ایک آئیڈیا آیا کہ ہمارا جو یونسو کا ہاسپٹل تھا، اس کو ہم 24 کیسے کریں گے. تو میں نے DC جو ہمارے اس وقت تھے ساگر،
सागर साहब से मैंने एक हमारा अवामी दरबार चल रहा था वहाँ हंदवाड़ा में, मैंने उससे सवाल किया कि सागर साहब हमारा NTPIC है, उसको 24/7 करने की ज़रूरत है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा आ रहा है यूनसू का। तो मैंने वो 24 एरिया करवाया, वो भी अपने बलबूते पर, अपने सरपंच साहिबान को साथ लेकर। यूनसू का सरपंच, कुलतुरा का, पोहरूपेट, गुलूरा, यारू और हमारे वहीपोरा के सरपंच, उन्होंने उसमें मेरी हेल्प की है और हमने 24/7 किया। जबकि स्टाफ की डेफिशिएंसी थी, उनके पास स्टाफ कम था, उनके पास मैन पावर कम था, उसके बावजूद भी हमने 24/7 का। और मैं आपको ताहिर साहब एक बात यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ। खानू से हमारी एक बहन निकली थी जो दर्ज ज़े में थी, तो उसको जो बर्फ़बारी हुई थी आज से 3 साल पहले, तो वो खेतों के बीच में से आ रही थी, रास्ता बंद था, वो हंदवाड़ा की तरफ या उसको चौगुल या सोपोर पहुंचना था। मुझे किसी ने कॉल की, शौकत साहब ये बीच खेतों में पहुंच गई है, न उधर से कहीं रास्ता है न इधर से रास्ता है और इसको ज़बरदस्त मुश्किलात हो रहे हैं इस वक्त। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं भी घर से निकला, मैं 10-20 कदम निकला तो मैं भी चल नहीं सकता था। मैंने लंगेट BMO को फ़ोन किया, उस वक्त फिरदौस साहब वहाँ थे, तो उसने कहा कि शौकत कहाँ पहुँच गए? मैंने बोला वो खेतों के बीच में है। वहाँ से गाड़ी निकली, रास्ता बंद था, वो उन्होंने एम्बुलेंस पहुँचाई यूनसू पुल पर, और आधे घंटे के बाद वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि उसकी डिलीवरी हुई है किसी मास्टर के घर में, और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस में उसको उठाया, पूरा अमला साथ था और मुझे मुबारकबाद दी। शौकत साहब हमने दोनों को बचाया, जच्चा और बच्चा दोनों बच गए, माँ भी बच गई, बच्चा भी बच गया, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऐसे काम हमने भी पहली बार सुना, तो कश्मीर ग्राउंड की तरफ से भी आपको इस काम के लिए मुबारकबाद जो काम आपने किया है। तो इसके साथ साथ अगर हम जो है पानी के हवाले से बात करेंगे, अगर हम इस चकले की बात करेंगे, चकले पोहरों की बात करेंगे, ये बिल्कुल जो है चारों तरफ दोनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ से जो है इसका जो है नाले मावर बिकता है और दूसरी तरफ से नाले पोहरू। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि इसके बीच ये लोग पानी से तरसते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या इंप्रूवमेंट रही? हाँ, सही बात है ताहिर साहब, यहाँ पानी का बहुत ही टफ मसला है। जो पीने का पानी है लोगों को बड़ी मुश्किल से वो हासिल हो रहा है, क्योंकि जो स्कीम पहले बनी थी वो मावर एरिया में थी, और वहाँ से जो यहाँ पर आ रहा था पानी वो बीच में ही लोगों ने काट दिया, इलीगल कनेक्शंस उठे और वो ख़त्म हुआ है, और वो बिल्कुल ही वो डिफेंग वो चल ही नहीं रहा था, सिर्फ वो गुलूरा तक पहुँच जाता था, बस 1 गाँव या 2 गाँव तक। उसके बाद हमने काम किया है, मैंने कहा कि जब तक JJM की हमें स्कीमें जो तैयार हो जाएंगी, मैंने मिनी वाटर सप्लाई स्कीम एक कुलतुरा में बनाई है, उसमें जो पंचायत फंड था उसमें से मैंने कुछ पैसे डाले, और लास्ट टाइम जब हमें काम वहाँ पर कंप्लीट हुआ है, अब उसकी पाइप बिछानी थी, पाइपों के लिए पैसा हमारे पास नहीं था। मैं माइनिंग जाल जी के पास गया, उनके पास एक पैसा होता है, मुझे लोगों ने कहा वो कहाँ पैसे दीजिए, तो मैंने उनसे 2.25 लाख रुपए लिए और वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी वो बिछाई, और कुलतुरा के लिए मैंने लिफ्ट किया पानी। मैंने कहा जब तक स्कीम तैयार हो जाएगी उस गाँव के टेम्परेरी एक स्कीम मैंने बनाई। उसके बाद दूसरा मैंने यारू के लिए किया, वहाँ के सरपंच के साथ बैठकर, जो आज़ाद साहब हमारे काबिल सरपंच है उसके साथ, और वहाँ के जो PRI बाकी मेंबर्स है और BDO साहब, हमने वहाँ पर एक मीटिंग ली है। उसमें हमने कहा कि यारू के लिए जब तक JJM का ये मिशन तैयार हो जाएगी, जब तक वो काम उसमें कंप्लीट है, तब तक हम लोगों को क्या दे देंगे। मैंने वहाँ पर भी एक मिनी वाटर सप्लाई स्कीम 10-12 लाख में तैयार की है, और लोगों को वही पानी मिल रहा है, और लोग पैसा उसमें से वो 10-10, 20-20 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, ताकि वो एक अकाउंट में रहेंगे, वही पैसा हम उसको देंगे जो वहाँ पर स्कीम चलाएगा। उसके बाद हमने उजलू में भी वही एक सबमर्सिबल मोटर एक लाया है, एक पंप सबमर्सिबल, वो हमने नाले में डाला है, एक ट्रांसफार्मर 25 kV का लगाया, और वहाँ पर भी हमने पाइप फिटिंग वगैरह की है। अब तकरीबन 100-150 पाइपों की ज़रूरत है, वो भी हो चुका है, कंट्रैक्टर उसके लिए मिला है, 5-6 दिनों में वो भी तैयार हो जाएगा। और खानों के लिए उससे पहले ही हमने किया था, वो लिफ्ट कर रही है, लैंग्वेज स्कीम है। नई स्कीम जो हमने उठाई है, हरिपोरा, वहीपोरा और यूनसू के लिए, हरिपोरा में हमने 8.5 करोड़ की JJM की स्कीम, जहां पर काम चल रहा है, जो वहां पर लिफ्ट पानी हो जाएगा उसके लिए भी काम चल रहा है, जो वहां पर ओवरहेड टैंक बनेगी उसके लिए काम चल रहा है गाँव में। पाइप जो फिटिंग थी वो मेरे बिछाई गई है, अब सिर्फ वो उनको उसमें मामूली सा काम रह चुका है पाइप फिटिंग का, बाकी जो टैंकी वगैरह वो बनेगी 6-7 महीने में वो तैयार हो जाए। इसी तरह दूसरा हमने किया है पानी का ही, वो कुलतुरा में वो 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था JJM में, वहाँ पर भी पाइप फिटिंग वो किए है उन्होंने। अब वहाँ भी टैंक एक बनानी है, रिजर्वर एक बनाना है हॉर्टिकल्चर के बाग में जो वटाविन की तरफ है। हमारा दूसरा कवर्ड एरिया था बनगाम और पोहरूपेट, वहाँ पर पानी लोगों को मिल रहा था, लेकिन लिफ्ट के वो फिल्ट्रेशन के बगैर, उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट का हमने किया है, वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट का बनाया, लेकिन उसमें फिल्टर मीडिया नहीं डाला गया है। उसको हमने वहाँ पर खालिद जहांगीर DC हमारे थे, PRIs में से हमने 12-15 लाख रुपए उसको दिए थे टेस्ट बोर के लिए। जब टेस्ट बोर हुआ
تو ہمیں گراؤنڈ واٹر والوں نے کہا کہ یہاں بہترین واٹر ملے گا, تو اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے. امام دین صاحب اس کے بعد آئے, کہا کہ شوکت آپ کو مبارک ہے, اس میں بہترین پانی جو فلور ملے وہاں کے پاس. پھر اس کے بعد جب فنڈنگ کی ضرورت ہمیں پڑی, کیونکہ ہمیں 70 لاکھ وہاں پر چاہیے تھے, پھر میں خالد جہانگیر صاحب کے پاس گیا, چیف پلاننگ افسر ہمارے مجید صاحب تھے, اس کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا. وہاں کا ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ہمارے PRI ممبرس اور باقی کچھ لوگ میں نے ساتھ اٹھائے. خالد جہانگیر صاحب نے کہا میں یہ پیسے دے دوں گا. پھر وہاں ہم نے خالد جہانگیر صاحب سے پیسے لیے, 32 کے 34 لاکھ خرچ ہوا ہے. وہاں پر بور ویل لگا ہے, بور ویل کا پانی لوگوں کو ملے گا وہاں, اور ان کو فلٹر کی ضرورت نہیں. شوکت صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کا جو کام کرنے کا جو ڈنگ تھا, کیا آپ نے کوئی الگ ڈنگ لیا تھا, الگ پیٹرن لیا تھا, یا آپ اپنے قائد جو آپ کے اس وقت جو ہے جیل کے اندر بند ہے, تو کیا کام کرنے کا طریقہ کون سا اپنا تھا یا اسی قائد کا لے کر آپ چل رہے تھے؟ طاہر صاحب آپ کا کہنا صحیح ہے. جس طرح رشید صاحب, جتنے بھی ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے سکوٹی کے لیے بولتے ہیں مجھے سکوٹی چاہیے, لیکن میرے قائد نے سکوٹی نہیں لی تھی, رشید صاحب نے. میں بھی اسی کے طرز عمل پر چل رہا ہوں, اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں, کیونکہ اس نے کہا تھا اگر آپ لوگوں کے کام کرو گے, آپ لوگوں کے نمائندے بن چکے ہو, لوگوں نے آپ کو چنا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, اس کو عبادت سمجھ کر کام کرنا چاہیے. کیونکہ میں عبادت سمجھ کر گھر سے نکلتا تھا. میں کہتا تھا اگر میں صرف 2-3 لیبرز کا ہی کام کروں گا, میں نے بہت کچھ کیا. کیونکہ جب اس چڑیا سے پوچھا گیا اس ایک پانی کے قطرے سے کیا ہوگا, آپ کہاں یہ آگ بجھاؤ گے, اس نے کہا میری حیثیت کے مطابق ہی مجھ سے میرا رب سوال کرے گا. میری جہاں تک حیثیت تھی میں کوشش کر رہا تھا کہ میں عبادت سمجھ کر یہ کام کرتا تھا. کیونکہ میرا والد صاحب بھی مجھ سے کہتا تھا شوکت کھانا کھاؤ بعد میں فون اٹھاؤ, فون کھانے کے ٹائم فون مت اٹھا. میں نے کہا کوئی مجبور ہوگا, مجھے ضروری فون سننا ہے, کیونکہ کسی کی کوئی مجبوری ہوگی, کسی کا کوئی پرابلم اگر میں حل کروں گا تو یہی میرے لیے کھانے سے بہتر ہے. شوکت یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر ہم اوورال کشمیر ویلی کی بات کریں گے, جو بھی BDC ہم نے دیکھا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو سیکورٹی لگ رہی تھی وہ جو ہے اپنے سیکورٹیوں کے بیچ میں چلا کرتا تھا, لیکن آپ کا طریقہ ہم نے بالکل جو ہے نمایاں دیکھا, کچھ ڈفرینٹ سا دیکھا. کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ میں جو اس فیلڈ کے اندر ہوں, دشمن جو ہے کبھی مجھ پر جو ہے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس حوالے سے کیا بہت اچھا سوال کیا آپ نے طاہر صاحب, یہ صحیح بات ہے. پروٹوکال, پاور, منصب, کئی ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے اس فیلڈ میں جو صرف پروٹوکال اور پاور کے لیے لڑتے ہیں. میں پروٹوکال اور پاور نہیں مانتا ہوں, کیونکہ پروٹوکال اور پاور میرے لوگ ہیں. جب لوگوں کے لیے میں ٹھیک کروں گا وہی میری سیکورٹی ہے, وہی میرا پروٹوکال ہے, وہی میرا پاور ہے. جب ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹھیک ہوگا میرا, میں تمام جو بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, LG ایڈمنسٹریشن ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اریگیشن سے لے کر ہارٹی کلچر, ایگریکلچر, ہیلتھ سے لے کر ایجوکیشن, RDD, PDD, جتنے بھی جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی محکمے ہیں, جتنے بھی ہمارے انڈر آ رہے تھے, جن کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑا, میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. جہاں پر بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی انہوں نے گائیڈ لائن سائڈ میں رکھ کر کہا کہ ہمیں لوگوں کا کام کرنا ہے. میں کہیں پر کئی ٹف گائیڈ لائنز ہوتی ہے, اگر کسی غریب کا کام کرنا ہے تو میں آفیسر سے کہتا تھا سر گائیڈ لائن کو سائڈ میں رکھیں, ہمیں لوگوں کا کام کرنا ہے, یہ ایلیگل نہیں ہے. جب مجھے والد صاحب نے کہا آپ سیب اتارو اس درخت سے, اس کے اوپر چڑھنا ہے, میں نے والد صاحب سے کہا نہیں, اگر نیچے سے بھی اترے گا ضروری نہیں ہے اوپر چڑھنا. تو لہٰذا اگر کہیں پر گائیڈ لائن کے بغیر بھی ہمیں کسی غریب کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی وہ جرم نہیں ہے. لہٰذا میں پروٹوکال اور پاور لوگوں کو سمجھتا ہوں, میری سیکورٹی میرے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا کہیں پر بھی میں سیکورٹی کو لے کر نہیں چلا ہوں. میں نے کہا کہ ان کا اپنا کام ہے, وہ اپنے کام میں مصروف ہے, کیوں میں ان کو پریشان کروں گا, اپنے ساتھ رکھوں گا. لہٰذا میرا پاور اور پروٹوکال وہی ہے. صاحب چونکہ ناظرین کو میں کہنا چاہوں گا, کشمیر کراؤن کے تمام دیکھنے والوں کو سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہستی ہمارے ساتھ بیٹھے, آپ نے بھی بخوبی دیکھا ہوگا جو ہے بہت ہی ایکٹیو رہا کرتے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے اس کام کے سلسلے کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے آپ کا علاقہ رہا کرتا تھا, چونکہ ہم آپ کو جو ہے لنگیٹ کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس چیز کی مکلف تو نہیں ہے. لنگیٹ کے اندر جو ایک ندی بہتی ہے پانی کے حوالے سے, چونکہ آپ نے JJM کی بات کی, وہی پورا یونس اور ہری پورا کے لیے اس اسکیم کو ابھی بننے میں بہت ٹائم لگے گا, 2 سال یا 1 سال لگے گا. لیکن اس کا ایک ذریعہ جو ہے یہاں پر جس کو ہم کشمیر میں بولتے ہیں دہگیم کل, اس کے اوپر بھی آپ نے بہت کام کیا, بہت ایکٹیو رہا کرتے تھے. کیا لوگ اسی طرح آپ کو اس منصب کے بعد ایکس BDC آپ کو اسی طرح کبھی نالے کے اوپر, کبھی رات کے اندر, کبھی دن کے اندر اسی طرح دیکھ سکتے ہیں آپ؟ اریگیشن کینال, دہگام کول, اور اس کو یونسو اجرو کول کے نام سے بھی وہاں پر جانا جاتا ہے. یہ لنگیٹ سے تقریباً 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر لمبی ایک ہماری کینال ہے جو اس کی بیک بون ہے ہمارے ایریا کی. اس میں ہماری ایک کمیٹی ہے, آپاشی کمیٹی, وہ لوگ بھی متحرک رہتے ہیں, لیکن ان
کو हेल्प की ज़रूरत थी, मैं भी उनकी हेल्प करता था और मैं दिन रात उस पर काम करता था। उसको मैंने रेस्टोर रखा है। सीज़न होता था इरिगेशन सीज़न, एग्रीकल्चर सीज़न, उस टाइम इरिगेशन के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो पानी उसमें रखते थे। आज पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आज भी उसमें पानी चालू रखते थे मैसर, क्योंकि लोग वो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, या जो उनके मवेशी है उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या कहीं पर अगर कोई हादसा होता है जब नदी में पानी होगा तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा वो उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया है। जितने भी इलीगल एक्सट्रैक्शन करते थे लोग वो भी मेरे खिलाफ हुए थे कभी, तो मैंने उनको समझाया आप गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा ये खुदा का खजाना है, अल्लाह का खजाना है, नाला हम उससे वहाँ से। मैंने बोला ये खजाना अल्लाह का है, लेकिन खुदा के बाद सरकार होती है, जब सरकार परमिशन देगी तभी आप उठा सकते हो। आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके बाद आप ये नाले से बाइजी निकाल सकते हो। तो वो भी मेरे खिलाफ कई प्रोटेस्ट्स उन्होंने किए हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा। जेसीबी मैंने बंद करवाए, और ये वही आपाशी कमेटी के लोग जान सकते हैं, वो आपको कहेंगे कि किस तरह और काम करना कितना टफ होता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर मेरे से कोई अच्छा काम होगा, इतनी गंदी सियासत रखने वाले लोग भी है इस दुनिया में, इन पंचायतों में, जो कहते हैं कि इसका क्रेडिट किसको जाएगा, शौकत साहब को। अच्छी बात उसने कही है, मैंने उनसे कहा नहीं ये बात मत कहो। अगर ज़हर हिलाल के ज़रिए हम किसी को आब हयात देंगे, ये नहीं कहेंगे किसने दिया है, ये कहेंगे वो इंसान बच गया है। अगर आब हयात के ज़रिए किसी को ज़हर हिलाल देंगे, हम ये नहीं कहेंगे ये किसने दिया, हम ये कहेंगे आब हयात ने उस आदमी को मारा है। अगर आब हयात किसी को ज़हर हिलाल से मिलेगा, हम कहेंगे ज़हर हिलाल ने अच्छा काम किया है। लिहाजा जो जैसा करेगा उसको वैसा दाद मिलनी चाहिए। मैं जहाँ पर अच्छा करता था लोग वहाँ पर वाहवाही करेंगे, जहाँ पर मैं गलत करूँगा लोग काम छोड़ेंगे। जो भी अब होंगे हमारे बाद पंचायतों में या जो ब्लॉक में चलाएंगे, अब उनको आसानी होगी काम चलाने में, क्योंकि हमने एक ट्रैक वहाँ बना के रखा है। तो अब हमारा जो जितना भी हमारा टर्नओवर था, जो भी हमें करना था हमने किया। जो हमें हमारे हद इख्तियार में जो काम हमसे अल्लाह को लेना था हमने किया है, लोगों की बेहतरी के लिए। जहां हम मतलब कहीं गलतियां कोताहियां भी हुई। किस अंदाज से देखें आपने आपको, और आखिरी पैगाम क्या रहेगा? ताहिर साहब आपका कहना सही है, मैंने कभी अपने आप को लीडर नहीं माना है। अच्छा, मैं लोगों का खादिम था। अच्छा, खादिम की लोगों का नौकर बनकर मैं काम करता था। आप देख लीजिए, मैं खुद अगर कहीं पर सफाई अभियान हमारा चलता था, मैं खुद वहाँ पर कूड़ा करकट जमा करता था, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो जाए, वो भी ये देख ले कि नहीं, जब शौकत उठाता है तो हम क्यों नहीं उठाएंगे, जब शौकत सफाई करता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। लिहाजा आगे भी इंशाअल्लाह रहमान मेरा ये मिशन जारी रहेगा। मैं एक मिशन के तहत काम करता हूँ। आप देख लेंगे 10 दिन 15 दिन बाद मैं फील्ड में उसी तरह रहूँगा जिस तरह मैं पहले था। उसी जज्बे के साथ मैं लोगों का काम करूँगा, यूथ के लिए काम करूँगा, डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा, लोगों की बेहतरी के लिए काम करूँगा। मैं पहले ही कहा, हर किसी को चाहिए अपने बच्चों को सही तालीम दे, क्योंकि अगर चेंज हमें लानी है वो एजुकेशन से ही आएगी। अगर गुर्बत हमें दूर करनी है वो एजुकेशन से ही हो जाएगी। अगर डेवलपमेंट हमें करनी है वो तभी होगी जब हमारे गांव में एजुकेटेड यूथ हम तैयार करेंगे, पढ़े लिखे नौजवान तैयार करेंगे, मुख्तलिफ फील्ड्स में वो जाएंगे, तभी गाँव में तामीर तरक्की और तभी गाँव में तरक्की आएगी। लिहाजा मेरा काम जारी रहेगा। मैं हर एक जगह पर हर एक काम के लिए जाऊँगा, जो भी गाँव की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होगा, अमन के लिए होगा, शांति के लिए होगा, जो भी काम होगा मैं आगे रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे एक्स बीडीसी लंगेट जनाब शौकत हुसैन पंडित साहब, जो कि आपके सामने जो है अपने दौर इक़्तिदार के हालात आपके सामने रख रहे थे। बहुत सारे ओब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता, बहुत सारा काम किया है और अभी बहुत सारा काम करना भी बाकी है। लेकिन क्या कहें, कानून के मुताबिक जो है कल 9 जनवरी 2024 के डेट पर इनको जो है अपने ऑफिस से निकलना पड़ा बिला आकर, और आज बहैसियत एक आम शहरी, इससे पहले भी हम ये कहेंगे आम शहरी की तरह रहा करते थे, लेकिन ऑफिशियल के एतबार से हम कहेंगे कि इससे पहले बीडीसी और आज एक्स बीडीसी के तौर पर अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।